انسان یہ ہے، میں آسان لفظوں میں کوشش کرتا ہوں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو فرشتوں کو بھی سوال ہوا کہ یہ کیوں پیدا کر رہے ہیں جب ہم موجود ہیں اور ہم کامل ہیں، کمپلیٹ ہیں، ہم کوئی فتنہ فساد بھی نہیں کرتے اور آپ کے فرمان بھی نہیں ٹھکراتے، کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوتی، تو ہمارے ہوتے ہوئے ان کی کیا ضرورت ہے، اس انسان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا ملائکہ کا، جسے ملائکہ کے لیے تو حل کر دیا گیا لیکن خود انسان کے لیے آج تک حل نہیں ہوا، بلکہ وہی جواب جو ملائکہ کا تھا وہی انسان کے لیے بھی تھا، لیکن ہم نے اس پہلو سے غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہم نے۔ انسان اس کائنات کی ایک ایسی مخلوق ہے جو خصوصیت ضروری تھی، یعنی انسان کے بغیر کائنات کا نظام نامکمل ہے۔ جیسے ایک عمارت بنتی ہے نا، تو اس میں اصلی مرکزی جز جب تک نہ ایجاد کیا جائے عمارت نامکمل ہوتی ہے، تو انسان کے بغیر یہ نظام ہستی، کائنات کا نظام، یہ نامکمل ہے، انسان سے مکمل ہوا ہے۔ کیوں؟ انسان میں کیا خصوصیت تھی؟ انسان میں یہ خصوصیت ہے کہ انسان جب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، انسان بن کر پیدا نہیں ہوتا، انسان بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے جس کے یہ خصوصیت ہے۔ باقی سب جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بنے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مثلا فرشتے، اللہ نے فرشتے بنا کے پیدا کیے، باقی موجودات ان کو جو بنانا تھا وہ بنا کے پیدا کیا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو انسان کو پیدا کر دیا، انسان اس طرح سے پیدا کیا کہ یہ انسان بن سکتا ہے، ایک بیج پیدا کیا انسانیت کا، یہ خود انسان بن سکتا ہے۔ انسان بننے کا جو مرحلہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ خود انسان ہی کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، رہنمائی آئی ہے، لیکن جو اصل کام ہے انسان کا وہ یہ تھا کہ اس نے خود یہ مقام انسانیت خود حاصل کرنا ہے۔ اس نے جس طرح آیہ کریمہ جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اپنی امانت پیش کی، آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی کہ یہ اللہ کی امانت آپ لے لیں، تو ان سب نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَاهَا، انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے، امانت دیکھ کر ہی گھبرا گئے، اشفاق ڈر کو کہتے ہیں، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے اور نہیں اٹھایا، فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے وہ امانت لے لی۔ اللہ نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور انہوں نے تینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی اور پہاڑوں نے بھی، انسان نے لے لی یہ امانت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بہت سخت کام، بڑا دشوار کٹھن کام لے لیا اس شخص نے، یہ جاہل ہے، نہیں پتہ اس کو کہ کیا لے لیا اس نے، کیا ذمہ داری لے لی، کیا امانت اپنے دوش پہ لے لی، اور ظلوم یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، یہ امانت اپنی منزل تک پہنچائے گا نہیں، جاہل بھی ہے، ظلوم بھی ہے، پہنچا نہیں پائے گا۔ وہ امانت کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں یہی امانت ہے۔ وہ امانت یہ ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں یہ پوری کائنات کے لیے، سماوات و ارض و جبال، یعنی پوری کائنات، وہ کائنات جو ہمیں اب تک علم ہے اور وہ کائنات جس کا ابھی ہمیں علم نہیں اور اندازے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اس کائنات کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی مثلا کشف کیا ہے ایک بلیک ہول اربوں نوری سال دور، تو یہ کائنات ہی کی وسعت ہے جو تدریجاً ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، اور اس ساری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی۔ کون سی امانت تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں بنا دوں یا خود بنو گے۔ میں اپنے الفاظ میں اس کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی آسمانوں سے کہا کہ تمہیں آسمان بنا دیا جائے یا خود آسمان بنو گے، زمین سے کہا کہ تمہیں زمین بنا دیا جائے یا زمین بنو گے، خود بنو گے، اور پہاڑوں سے کہا کہ تمہیں پہاڑ بنا دیا جائے یا تم خود پہاڑ بنو گے۔ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں، خود نہیں بن سکتے، آپ ہمیں بنا دیجیے۔ یہ لفظوں میں مکالمہ ڈائلاگ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں وہ الفاظ میں، عربی میں، صوت میں، وائس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہوتے ہیں ارادے سے۔ یہ کوئی اور علم ہے جو یہ گتھیاں کھولتا ہے نا انسان کے لیے، یہ کہ یہ کس طرح، مثلا اللہ نے کیسے کہا، انہوں نے سنا کیسے، تو کان تو نہیں ہے، وہ انسان تو نہیں ہے، وہ کوئی حیوانی شکل میں تو نہیں ہے۔ یہ
نظام ہستی کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ مثلا جس طرح آپ ابھی یہاں پر آئے، آپ نے داخلہ لیا، پڑھنا شروع کیا، تو یہ خود آپ کا کہنا ہے، یہ ابھی لکھا جا سکتا ہے کہ اب بعد میں جب آپ اپنی خود نوشت لکھیں گے، اپنی کہانی لکھیں گے کہ کیسے ہوا، تو میں نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ بالکل نہیں کہا آپ نے، ایک دن بھی نہیں کہا۔ اپنے ارادے کو آپ کہتے ہیں میں نے کہا، یعنی ارادہ کیا، میں نے سوچا، پھر میں نے کہا نہیں کرتا ہوں ایسے کام، پھر میں نے کہا چلو اٹھتا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں جاتا ہوں۔ یہ جو میں بار بار تکرار کروں میں نے کہا، حالانکہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، کسی نے سنا بھی نہیں ہے، الفاظ بھی میرے ادا نہیں ہوئے، یعنی میں نے سوچا، میرے ذہن میں آئی یہ بات، میں نے ارادہ کیا۔ اس سب کو کہا جاتا ہے۔ جب ہماری گفتگو آ جاتی ہے، جب ہم اسے عام انسانوں کی زبان میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ترجمانی کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ ہوا کہ زمین آسمان اس طرح سے بنائے جائیں، انہوں نے انکار کیا، بنے نہیں۔ پھر اللہ نے انسان سے جب بنایا انسان کو، جس طرح آپ مثلا ابھی وکیل بن رہے ہیں، ابھی جج بن رہے ہیں، ابھی قانون دان بن رہے ہیں آپ، یہ اس راہ میں آ جانا ہی، اس راستے کو انتخاب کر لینے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ امانت اپنے دوش پہ لے لی ہے۔ جب ایک راہ انسان چن لیتا ہے تو امانت اپنے ذمہ اٹھا لیا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو جب انسان بنانا شروع کیا، پروسیس شروع کیا، تو یہ انسان کا اقرار تھا کہ میں بن رہا ہوں، میں یہ امانت اٹھاتا ہوں، اور وہ یہ امانت یہ ہے کہ آپ مجھے انسان نہیں بنائیے، آپ مجھے فقط موقع دے دیں، وقت دے دیں، رہنمائی کر دیں، ہدایت دے دیں، اسباب دے دیں، وسائل دے دیں، ان سب کو بروئے کار لا کر یہ جو مرحلہ ہے یہ میں نے خود طے کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو خصوصی ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو دوسروں کو نہیں ہیں۔ مثلا عقل صرف انسان کو دی گئی ہے، ارادہ فقط انسان کو دیا گیا ہے، سوچ صرف انسان کو دی گئی ہے، پلاننگ صرف انسان کو دی گئی ہے، باقی صلاحیتیں بانٹ دی گئی ہیں سب میں، لیکن یہ حصہ آپ کے حصے میں آیا، ہمارے حصے میں آیا ہے، کیونکہ ہمیں کو بہت بڑا کام کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں خود انسان بننا ہے، انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اس کے سارے وسائل اسباب اللہ نے دو طرح سے بیان کر دیے، ایک لفظی رہنمائی کتابی شکل میں کر دی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس سے کتاب کے اندر ہی بتا دیا کہ یہ جو کچھ ارد گرد آپ کو نظر آتا ہے ماحول، یہ بھی سب آپ کی پرورش کے لیے ہے، باقی سب کچھ آپ کے لیے ہے، بنایا ہے تاکہ آپ اس کو کام میں لا سکیں۔